رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قید خانے کی اونچی تنگ دیواروں کے پیچھے اندھیرا اور سکوت چھپا ہوا تھا۔ زنجیروں کی کھنک میں کہیں نہ کہیں ماضی کی ایک ادھوری داستان پوشیدہ تھی۔ اس قید خانے کے وسط میں ایک شکستہ حال انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا نام امانت تھا، لیکن اب وہ اپنے نام کے ساتھ جڑا ہوا وقار کھو چکا تھا۔ قیدی نمبر 453، یہ نمبر ہی اب اس کا پہچان بن چکا تھا۔ امانت کئی سالوں سے قید میں تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ امید کی ایک کرن تھی کہ ایک دن یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ مگر یہ امید سالہ سال کے قید کے دوران مایوسی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب زنجیریں اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ اب وہ ہر کھنکتی ہوئی زنجیریں اس کے دل کے درد کو بڑھا دیتی تھی۔ امانت کسی وقت ایک خوشحال انسان تھا۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشیوں کی بھرمار تھی۔ اس کا ایک خوبصورت گھر تھا، ایک وفادار بیوی، 2 معصوم بچے جو اس کی دنیا تھے۔ وہ ایک محنتی مزدور تھا جو اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کا خواب دیکھتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آ رہا تھا، شہر میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ امانت کو حالات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو ایک حادثی طور پر ہونے والے قتل میں پھنس گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور وہ جرم اس کے نام لکھ دیا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ امانت نے عدالت میں اپنے بے گناہی کی 1000 بار قسمیں کھائی، مگر کوئی اس بات کو سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ امانت کے دن قید خانے میں دھیرے دھیرے گزرتے گئے۔ ہر دن اس کے دل کی امید کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ زنجیریں جو کبھی اس کے جسم کو قید کرتی تھی، اب اس کے دل و دماغ کو بھی جکڑنے لگی تھی۔ ہر رات جب وہ تنہا اپنے خیالوں میں گم ہوتا تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستاتی۔ اس کی بیوی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا اور وہ سوچتا کہ ان سب کا کیا حال ہوگا۔ کیا اس کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اسے بھلا دیا ہوگا؟ یا پھر وہ اب بھی اپنے باپ کا رہائی کا انتظار کر رہے ہوں گے؟ یہ سوچیں امانت کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ زنجیریں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی، جیسے اس کے ماضی کا بوجھ۔ وہ اپنی زندگی کے خوشیوں بھرے دنوں کو یاد کرتا جب وہ آزاد تھا اور اپنے فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا، مگر اب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ قید میں امانت کو ایک ہی امید تھی، شاید کبھی کوئی خط آ جائے، شاید اس کی بیوی یا بچوں کی طرف سے کوئی پیغام ملے، مگر برسوں کی قید کے بعد بھی کوئی خط نہ آیا۔ اس کا دل ہر روز کسی پیغام کے انتظار میں رہتا، مگر ہر بار مایوسی اسے اپنے حصار میں لے لے۔ ایک دن جب امانت کو جیل میں قید کا تقریباً 10 سال ہو چکا تھا، اسے ایک خط ملا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خط کو جیسے ہی کھولا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ خط اس کی بیوی کی طرف سے تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اب مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ وہ اور بچوں کی مشکلات کا سامنا کر سکے۔ امانت کے لیے یہ الفاظ گویا موت کے مترادف تھے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کا فیصلہ صحیح تھا، مگر اس کا دل اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ امانت کے لیے اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی۔ وہ زنجیروں میں بند اپنے آپ کو مزید قیدی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ خود کو ایک بے جان جسم کی مانند محسوس کرتا تھا۔ اس کی روح زنجیروں میں جکڑ چکی تھی۔ دن رات کا فرق اس کے لیے مٹ چکا تھا۔ اب اسے کسی رہائی کی امید نہ رہی تھی۔ ایک رات جب وہ اپنی کوٹھری میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اسے ایک خیال آیا، کیا ان زنجیروں سے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اپنی زندگی پر غور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ اس کی زندگی میں کوئی امید باقی نہیں بچی، لیکن اس کے بچوں کے لیے وہ ہمیشہ دعا کرتا رہتا تھا۔ یہ زنجیریں اس کے جسم کو قید کر سکتی تھیں، مگر اس کا دل ہمیشہ آزاد رہا تھا۔ امانت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان زنجیروں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا اختتام نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں ایک نئی قوت اور عزم پیدا ہوا۔ قید خانے کی سلاخیں اس کے سامنے تھیں، جنہیں اس نے برسوں تک اپنی قسمت کے طور پر قبول کیا تھا، لیکن آج ان سلاخوں کو دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی آزادی شاید اسے کبھی نصیب نہ ہو، مگر اس کے دل و دماغ کی آزادی اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ وہ روحانی طور پر آزاد ہو سکتا تھا، چاہے اس کا جسم ہمیشہ قید رہے۔ سلاخوں کو تھامے ہوئے امانت کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی بیوی نسرین کے ساتھ زندگی کے حسین خواب دیکھے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت معمولی تھی، لیکن ان کے دل میں سکون تھا۔ نسرین کا ہنستا چہرہ اور بچوں کی شرارتیں ہمیشہ اس کے دل کو خوشی دیتی تھی۔ امانت کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا،
لیکن جب اسے اس جھوٹے الزام میں قید کیا گیا تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ عدالت میں کئی بار اس نے اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں، مگر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر روز کی سماعت، ہر بار کی مایوسی، آخر میں عمر قید کی سزا، یہ سب اس کے دل پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہے تھے۔ قید خانے کی اندھیری کوٹڑی میں جہاں صرف زنجیروں کی کھنک سنائی دیتی تھی، امانت اکثر اپنے بچوں کی یاد میں آنسو بہاتا۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا حسنین اس کا جان تھا۔ حسنین کی پیدائش کے بعد امانت کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہترین مستقبل کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حسنین ایک دن بڑا ہو کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور اس کی محرومیوں کا ازالہ کرے، لیکن اب قید کی یہ دیواریں اور سلاخیں اس کی تمام امیدوں کو مٹی میں ملا چکی تھی۔ دن رات کے فرق کے بغیر وہ صرف اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی ایک نئی خواہش تھی، اس کے بیوی اور بچے خوش ہوں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہر روز اسے خط کا انتظار رہتا تھا، شاید کوئی پیغام، کوئی اطلاع، یا پھر بس یہ سننے کو کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جب خط آیا تو اس کی زندگی کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ نسرین کے خط نے امانت کے دل کو چیر دیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تاکہ وہ اور بچے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ یہ پڑھ کر امانت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فیصلہ نسرین کے لیے ضروری تھا۔ قید خانے میں بیٹھا ہوا وہ اپنے دل میں بے شمار سوالات لیے خاموش بیٹھا رہا۔ کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ امانت نے محسوس کیا کہ وہ اس خط کو اپنی قید کے خاتمے کا نشان بنا سکتا ہے۔ اس کا جسم قید تھا، لیکن اس کا دل اب زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ زنجیریں جسم کو جکڑ سکتی ہیں، لیکن دل کی آزادی کو چھین نہیں سکتی۔ اس نے خود سے کہا۔ وہ رات جب قید خانے کے سارے قیدی سو رہے تھے، امانت اپنے بستر پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس نے ایک آخری فیصلہ کیا کہ وہ ان سلاخوں کو اپنی قید کی علامت نہیں بننے دے گا۔ وہ آزاد ہوگا، چاہے اس کا جسم ان زنجیروں میں ہمیشہ کے لیے جکڑا رہے۔ امانت نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اس نے ایک کاغذ اور قلم لیا جو قید خانے کے سپاہی نے اسے دیا تھا، اور اپنے بچوں کے نام ایک خط لکھا، ایک آخری خط۔ خط میں امانت لکھتا ہے: میرے پیارے بچوں، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہاری ساتھ ہیں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن کبھی ہمت نہ ہارنا۔ میں تمہیں اس دنیا میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم دونوں اپنی زندگی میں کامیاب ہوگے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ یہ زنجیریں میرا جسم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن میری روح آزاد ہے۔ تمہیں ہمیشہ میری دعائیں ملتی رہیں گی۔ خوش رہو اور آگے بڑھو۔ تمہارا بابا امانت۔ یہ خط لکھنے کے بعد امانت نے گہری سانس لی اور ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کا دل اب ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید یہ خط کبھی اس کے بچوں تک نہ پہنچے، لیکن اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اگلے دن جب صبح کی روشنی قید خانے کی دیواروں پر آئی، امانت کی کوٹھڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ سپاہیوں نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر وہ خاموشی سے لیٹا رہا۔ امانت اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کا خاتمہ قید خانے میں ہوا، لیکن اس کا دل اور روح اس دنیا کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ قید خانے کے سپاہیوں نے اس کے خط کو پڑھا اور سوچا شاید یہ خط اس کے بچوں تک پہنچا دیا جائے، مگر وہ خط اس کوٹھڑی کے سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا، جیسے امانت کی زندگی۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے جسمانی قید میں رہ کر بھی اپنی روح کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ زنجیریں اسے قید کر سکتی تھیں، مگر اس کی دعا اور محبت کبھی قید نہ ہو سکتی۔